بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا نے کتنے لوگوں کو بے حیائی کی طرف جو ہے وہ دعوت دے دی ہے، کھلی دعوت ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا، کوئی بیریئر نہیں ہے، آپ کچھ بھی ڈال دیں۔ کچھ ڈالنے سے کہاں کہاں کتنی جگہ غیرتوں کے واقعات ہیں، قتل، غیرت کے اس مقابلے میں قتل کر دینا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان کو اپنے حدود نہ پتہ ہوں تو وہ اپنے حدود سے تجاوز کر بیٹھتا ہے، اور یہ دنیا کا سسٹم تو ہے ہی ایسا۔ یہ ظاہر ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کا اصل مقصد انسانیت کو تباہ کرنا ہے۔ وہ اصل دشمن وہی ہے جو انسانیت کا دشمن ہے، اس کا تعلق کسی ملک سے، کسی رنگ سے، کسی مذہب سے نہیں ہے، انسانیت کا دشمن ہے۔ آپ کے سامنے فلسطین میں ہونے والے واقعات اصل انسانیت سے دشمنی ہے۔ کہیں انسانیت پائی نہیں جاتی ہے کہ اس جگہ پر یا ایسے قوم پر حملہ کرنا اور جنگ کا اعلان کرنا کہ جس کے پاس نہ تو ہوائی اڈے ہیں، جس کے پاس نہ تو جہاز ہیں، جس کے پاس نہ تو کوئی فوج ہے، ان سے جنگ کا اعلان کر دینا اور نہتے شہریوں پر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر دینا۔ خب یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا میں بہرحال بیداری ہے، یقیناً کافی دنیا میں لوگ بیدار ہو گئے ہیں اس معاملے میں اور لوگ بول رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اس حالت میں کہ ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو بہرحال ہے۔ اب لوگوں کو خوف ہے کہ بھائی اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، فیس بک کی آئی ڈی بند ہو جائے گی، انسٹاگرام بند ہو جائے گی، تو بہرحال ایک نہ ایک دن تو بند ہونی ہی ہے۔ کل جب امام کا ظہور ہوگا اور آپ کو کہا جائے کہ آپ پوسٹ لگائیں تو آپ کیا کریں گے؟ میرا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا؟ تو آپ بند کرواتے رہیں، پھر آپ بیٹھے رہے اپنا اکاؤنٹ لے کر۔ جانے محترم، بہتر تو یہی ہے مسلمان خود ایسی سسٹم کریٹ کریں، ایسی چیزیں کھڑی کریں کہ جو کسی کی محتاج نہ ہوں۔ اور بہرحال انشاءاللہ اسی امید پر کہ آنے والے وقت میں مسلمان مزید جو ہے وہ بیداری کے ساتھ متحد ہو کر دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ اور وہاں پر پہلی چیز وہی ہے گھر۔ اگر گھر تربیت کر رہا ہے تو پھر انسان آگے کی طرف جائے گا۔ دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ گھر میں اور تربیت کے لیے، کہ اگر آپ ان فاطمی گھر کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ کرامت ہے، وہ سخاوت ہے، وہ انفاق کرنا ہے خدا کی بارگاہ۔ یعنی اگر انسان کی ذات میں کرامت پائی جائے، کریم ہو، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کتنا ہے، اس کے گھر سے، اس کی ذات سے ہمیشہ کرم جاری رہتا ہے۔ اور آپ وہ دیکھیں کہ اس گھر کے اندر کتنے واقعات اب سنتے بھی رہتے ہیں، اور مسلسل جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ نیا جوڑا جو ہے وہ آتا ہے اور مسجد نبوی میں تقاضا کرتا ہے، تو رسول خدا حضرت سلمان فارسی کو بھیجتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی ہر جگہ جاتے ہیں مگر کچھ نہیں ملتا، اور پھر بی بی کے دروازے پر جاتے ہیں، ان سے تقاضا کرتے ہیں، تو بی بی یہی کہتی ہیں کہ چند دن سے گھر میں تو فاقہ ہے، لیکن کیونکہ تم دروازے پہ آئے ہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گی۔ تو اپنا لباس دیتی ہیں کہ اس کو گروی رکھواؤ اور قرض لے کر آؤ، جو اور کھجور وہ لے کر آتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی سب سے پہلے کھجور جو ہے وہ بیوی کو پیش کرتے ہیں کہ آپ کچھ بچوں کے لیے اس میں سے رکھ لیں، مگر وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ صرف میں نے خدا کی رضا کے لیے کیا ہے۔ کرامت آسان نہیں ہے، کریم ہو جانا۔ کریم وہ ہے کہ جس تقاضا جو کیا جائے اس سے بڑھ کر، بلکہ تقاضے کے بغیر لوگوں تک جو ہے وہ چیز پہنچائی جائے۔ تو یہ کرامت آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، سخاوت آپ دیکھیں، انفاق آپ دیکھیں ہماری زندگی میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ ہم نہیں کرتے ہوں گے آپ، یا ایسا ہے، لیکن کس حد تک ہے؟ بعض اوقات جہاں چیز پہنچانی جائے ہم وہاں نہیں پہنچاتے۔ ہمارے اطراف میں ضرورت مند ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ بہت دور جا کر مسجد میں چندہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پہلے جو آدمی برابر میں بھوکا ہے اس کو تو پیٹ بھر لے۔ اگر پہلے رشتہ دار ہیں انسان کے، اگر اس میں کسی کو ضرورت ہے تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جو آپ کو کوئی کہے گا کہ اس کو مشکل ہے۔ آپ کو خود ڈھونڈنا چاہیے، آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری
بنتی ہے جانے محترم. تو یہ بہرحال ایک انفاق ہے کہ جو اب تربیت دیکھیں یہاں پر بھی پہلا عنصر بچوں کی تربیت ہے. اگر آپ نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہو تو بچپن سے ان کا ہاتھ دینے والا ہو. یہ جب کسی کو دیکھیں تو ان کے دل میں درد پیدا ہونا چاہیے, کیونکہ بہرحال یہ انسانیت اور یہ جو انسان کے اندر خدا نے ایک جذبات رکھے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بہرحال معاشرہ اتنا سخت دل ہوتا جا رہا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ ابھی میں کچھ دن سے پاکستان میں ہوں, 1-2 میں نے حادثے دیکھے, کچھ ہو رہے تھے, لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے مدد کرنے کی بجائے موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں. بھائی اس کی مدد کرو, اس کی ہیلپ کرو جا کے. جھمگٹا بھی ہے تو ویڈیو کے لیے. کیوں ہم اندر سے سخت تھے لوگ, اندر سے ہمارے اندر وہ جو انسانیت تھی کہ دوڑ کر کسی کی مدد کی جائے وہ ختم ہو گئی. کتنے واقعات آپ دیکھتے ہیں کہ حادثے ہو گئے, ویڈیو بنانے والا نہیں ہلا اپنی جگہ, پھر وہ ویڈیو آپ دکھا رہے کہ اب یہ کیا ہے, انسانیت نہیں ہے انسان کے اندر. جبکہ آپ دیکھیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے کیسی تربیت کی کہ سائل جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے, درود بھیجتے محمد والے صلی اللہ, تو امام دیوار کے پیچھے سے اسے دیتے ہیں. تو کہا مولا آپ دیوار کے پیچھے سے کیوں دے رہے ہیں, السلام علیکم, آپ دیوار کے پیچھے سے کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا. اب یہ تربیت ہے کہ جب انسان یعنی کسی کو شرمندہ نہ کرے, کسی کی مدد کر رہا ہے, کسی کی ہیلپ کر رہا ہے. اب یہ بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. جانے محترم دیکھ کے گرنا چاہے, صلوات بھیجتے محمد والے صلی اللہ محمد. اب کتنے اور واقعات ہیں کہ سائل آتا ہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں, اور امام سے تقاضا کرتا ہے. لیکن اب آپ تربیت اور کرامت دیکھیں کہ وہ زمین پر لکھتا ہے کہ میرے پاس صرف میری عزت رہ گئی ہے اور اس کا خریدار میں آپ کو پاتا ہوں. تو امام کے پاس جو ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اپنی عزت کو آئندہ کسی کو مت بیچنا, اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوتا اس وقت تو ہم تمہیں اس سے زیادہ دیتے. خوب یہ کرامت ہے. اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ تربیت کا حصہ ہے جان محترم, ان سخت حالات میں. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ آپ سنتے ہیں کہ بہرحال گھر میں فاقہ ہے یا گھر میں کھانا جو ہے وہ کم ہے, یہ حقیقت ہے.